لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، روزہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ تقوی ہے. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بنو، تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی مختلف الفاظ علماء نے کیا ہے، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید لے کر، ثواب کی چاہت لے کر اس کے حکم کی بجا آوری کرنا، اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی سزا کے خوف سے برائیوں کو چھوڑ دینا، محرمات کو، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا. یہ تقوی کا مقصد ہے. انسان کو متقی، روزے کا مقصد ہے انسان کو متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنایا جائے، برائیوں سے دور کیا جائے اور اچھائیوں سے قریب کیا جائے. غور کیجئے کہ ایک آدمی روزے سے ہو، صبح میں نیت کرتا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا اور خواہشات نفسانی سے دور رہے گا، خواہشات نفسانی سے دور رہے گا، پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے پورا دن گزارتا ہے روزے کی حالت میں. پھر اسے پتہ چلے کہ اس کا روزہ رائگاں گیا، بیکار گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، تو کتنی تکلیف ہوگی، اسے کتنی تکلیف ہوگی. پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو بیکار میں بھوکا پیاسا تھا، بیکار میں بھوکا پیاسا تھا، وہ تو اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر سکا، اس کا روزہ محفوظ نہیں رہ سکا، اس کے روزے پر ثواب جو ملنا تھا وہ ثواب نہ ملا، وہ اس ثواب سے محروم رہا، تو کتنی تکلیف ہوگی. آئیے میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے کے اس ثواب سے محروم ہوتے ہیں، بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود جس ثواب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، روزے پر جس ثواب کا اور جس فضل کا، جس رحمت کا، جس مغفرت کا اور جس اجر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے کیا ہے، وہ ثواب اس کے نصیبے میں نہیں تھا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان سے کیسے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے؟ آج کے اس درس میں میں اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بیان کروں گا تاکہ ان پر عمل کر کے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں اور اس ثواب کا مستحق بن سکیں جس ثواب کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالی نے بتایا نہیں، بے حساب بدلہ دے گا. اس بدلے کے ہم مستحق بن سکیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، روزہ رکھے ہوا ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو گالی نہ دے،
کوئی کسی کو گالی نہ دے، بری باتیں نہ کرے، بیکار باتیں نہ کرے، ولا یسخب، چیخو پکار نہ مچائے، جھگڑا نہ کرے، شور و غل نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اسے گالی دیتا ہے تو اس کے گالی کا، اس کے جھگڑے کا، او قاتلہ، اس سے لڑائی کرے تو اس کی لڑائی کا جواب لڑائی سے اور گالی سے نہ دے، بلکہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اے میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لڑائی سے، جھگڑا سے، شور و غل سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑے جھگڑے اور اسے گالی دے تو اسے جواب بھی نہیں دینا ہے اور اسے کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ایسا حفاظتی بچاؤ ہے جس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کا عادی بن جاؤ۔ اسی طرح یہ عذاب سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ لہذا اگر انسان کے لیے روزہ دنیا میں گناہوں سے رکاوٹ بن جائے تو آخرت میں اس کے لیے جہنم سے بھی رکاوٹ ہوگا، اور اگر دنیا میں اس کے لیے گناہوں سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے روزہ، تو آخرت میں آگ سے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر کہ الصیام جنۃ من النار، روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے آگ سے ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح آدمی کے لیے لڑائی میں ڈھال ہوتا ہے اور اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، یہ ڈھال اس کو بچاتا ہے، دشمن کے وار سے، تیر و تلوار کے وار سے بچاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ سے یہ روزہ اسے بچائے گا، یہ روزہ اسے بچائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف روزہ کی حالت ہی میں گناہ ممنوع ہے، برائی، گالی، جھگڑا، لڑائی یہ حرام صرف روزے کی حالت میں ہے، نہیں، تمام حالات میں یہ حرام ہے، لیکن روزے کی نسبت سے ان کی ممانعت میں مزید تاکید کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے سے روزے دار کو دور رہنا ہوگا اور تب جا کر کے اس کے روزے کی حفاظت ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا روزہ ہرگز پسند نہیں ہے جس روزے کے ساتھ اعضاء کے گناہ ملے ہوئے ہوں، لڑائی، جھگڑا، جھوٹ، فریب، دغابازی، غیبت، چغلی، یہ ساری گناہ ملے ہوئے ہوں، ایسے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑا، والعمل به، قول الزور، بری بات، برا کہنا، والعمل به، اور برائیوں پر عمل کرنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ بندہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے، اس کی حاجت اللہ کو نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصیتوں پر، ان گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے وہ ثواب اسے نہیں دیتا، ایسے روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کو اسے کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، لیکن برائیوں میں منہمک رہتا ہے، جھوٹ میں، گالی میں، دغابازی میں، فریب میں لگا رہتا ہے، تو پھر سوائے بھوک اور پیاس کو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اسے ثواب نہیں ملتا، اسے بہترین بدلہ نہیں ملتا جو روزہ پر اسے ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے حسن سند کے ساتھ، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار یا بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، بندہ سحری کھا کر کے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کس طرح ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، ان روایتوں میں، ان حدیثوں میں واضح طور پر ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں، ہم ہمیشہ برائیوں سے دور رہیں، جھوٹ سے، فریب سے، دغابازی سے، چغلخوری سے، غیبت سے، ہمیشہ لڑائی سے، جھگڑے سے دور رہیں، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں تو اس کے قریب بھی نہ جائیں، تب جا کر کے ہمارے روزے کی حفاظت ہوگی اور ہمارے روزے پر وہ ثواب ملے گا جس ثواب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اجر ملے گا۔ تب جا کر کے یہ روزہ ہمارے لیے گناہوں سے ڈھال بنے گا، روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بنے گا۔ تو ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے روزوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان روزوں پر ثواب کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ، فریب، دغابازی، لڑائی، جھگڑا، گالی، چغلخوری اور غیبت وغیرہ جیسی بیماریوں سے، برائیوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، تقوی کی صفت پیدا کرنی ہوگی، اللہ کے حکم کی بجا آوری تو کرنی ہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے، محرمات سے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اس سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو اور ہماری تمام عبادتوں کو ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے عیوب سے محفوظ رکھے اور انہیں ثواب والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے اور اس پر بہترین اجر سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔